بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، پچھلی سیٹنگ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا وہ جو شام جا رہا تھا تو شام جاتے ہوئے تو وہ بچ گیا تھا، اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس وقت جو ابو سفیان تھا، جو امیر قافلہ تھا، وہ اپنے اس قافلے کو لے کے جو ہے نا بہت الرٹ تھا اور آس پاس کی خبریں مسلسل لے رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن میں وہ جو ہے اپنے لشکر سے ذرا آگے گیا اور وہاں مجدی بن عمر کے ساتھ ملاقات کی، اور مجدی بن عمر سے پوچھا کہ کیا تم نے یہاں پہ کوئی خلاف معمول، کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی لوگ دیکھے یا نہیں دیکھے؟ تو مجدی بن عمر کہنے لگا کہ میں نے کوئی خلاف معمول بات تو نہیں دیکھی، البتہ یہ ہوا کہ میں نے دو لوگوں کو دیکھا، دو سواروں کو دیکھا کہ وہ آئے اور وہ جو سامنے ٹیلا ہے وہاں بیٹھے اور اپنی سواریوں کو بٹھایا، انہوں نے اپنے مشکیزے پانی سے بھرے اور پھر وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو ابو سفیان نے جب یہ بات سنی تو فوراً اس جگہ پہ پہنچا، اور وہاں پہ اونٹوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں، ان کو اس نے اٹھایا اور ان کو کھولا تو اس کے اندر سے جو ہے وہ کھجوریں برآمد ہوئیں۔ تو فوراً کہنے لگا کہ یہ تو یثرب کا چارہ ہے۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ فوراً اپنے قافلے کے پاس گیا، اور قافلے کے پاس جا کے اس نے جو ہے اپنے قافلے کا رخ مغرب کی طرف موڑا، اور بدر سے گزرنے والی جو کاروانی شاہراہ تھی اس کو بائیں طرف چھوڑ کے جو ہے وہ اپنے قافلے کو نکال کے لے گیا۔ اور جب اس کا قافلہ بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے بغیر نکل گیا، تو اس نے اس کامیابی کی خبر جو ہے وہ اپنے جو کفار تھے مکہ میں موجود، جو تیاری کر کے جنگ کے لیے نکل رہے تھے، ان کو خبر بھیجی کہ اب تم جو ہے وہ واپس مکہ جا سکتے ہو، اور جو ہے میں قافلے کو بچا کے لے آیا ہوں۔ اور یہ خبر جو اہل مکہ تھے ان کو جحفہ کے مقام پہ ملی تھی۔ اس کے بعد جب یہ خبر اہل مکہ کو ملی تو جو ہے تمام اہل مکہ اور بہت سارے سرداران قریش اور دیگر کا یہ خیال تھا کہ اب ہمیں جو ہے وہ جنگ کے بجائے واپس مکہ چلے جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا قافلہ کامیابی کے ساتھ اپنے جو ہے وہ سفر میں رواں دواں ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ تو ایسے میں ابو جہل جو ہے وہ آڑے آیا اور کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، اب ہم اپنے گھروں سے نکل آئے ہیں، ہم یوں کریں گے کہ بدر کے مقام پہ جائیں گے، وہاں جا کے ہم 3 دن قیام کریں گے، ہم جو ہے اونٹوں کو ذبح کریں گے، اس کا گوشت پکائیں گے، دوسروں کو کھلائیں گے، خود بھی کھائیں گے، وہاں پہ جو ہے جو لونڈیاں ہوں گی وہ ہمارے لیے گانے گائیں گی، اور اس طرح جب ہم وہاں قیام کریں گے 3 دن تو ہماری دھاک، ہمارا رعب و دبدبہ وہ پورے عرب پر پھیل جائے گا۔ اور جب اس نے یہ بات کی تو بہت سارے لوگ اس بات کے اگرچہ خلاف تھے، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ابو جہل کے سامنے۔ اخنس بن شریق ایک ایسا سردار تھا کہ جس نے کہا کہ لوگو، اب تمہیں جو ہے جنگ کے بجائے واپس مکہ لوٹ جانا چاہیے، اور اس نے اپنا جو قبیلہ تھا بنو زہرہ اس کو ساتھ لیا، اور ساتھ لے کے ابو جہل کا ساتھ چھوڑ کے وہ مکہ پہنچ گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اخنس بن شریق ہے اس کی جو ہے وہ پوری عمر ایک تعدیر، ایک لمبے عرصے کے لیے تعریف و توصیف اس لیے کی جاتی رہی کہ اس نے اس موقع پہ اپنے لشکر کو جنگ سے بچا لیا تھا اور جو ہے بحفاظت مکہ پہنچ گیا تھا۔ جو بنو ہاشم تھے اس کے بھی بہت سارے لوگ اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے اور واپسی کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ابو جہل نے ان کو برا بھلا کہا، ان کو بہت ساری باتیں سنائیں جس کی وجہ سے ان کو وہاں رکنا پڑا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وادی زفران کے مقام پہ پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ جو ہے وہ لشکر تو واپس لوٹ گیا ہے، قافلے کا جو جس پہ مال تجارت تھا وہ تو واپس چلا گیا ہے، البتہ دوسرا لشکر جو لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے نکلا ہے، وہ اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے اور وہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو ایسے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے بہت حد تک یقین ہو گیا کہ اب جو ہے وہ قتال، جہاد اور لڑائی کا وقت آ گیا ہے۔ تو ایسے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں جو ہے اس لشکر کا سامنا ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس لشکر کو بدر میں آ کے وہاں رکنے کی آزادی دی جاتی اور ان کو آزادی کے ساتھ وہاں جو ہے وہ رہنے کا موقع مل جاتا تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی شکست کا پیغام تھا۔
کیونکہ اگر وہ وہاں آتے تو وہاں آ کے ممکن تھا کہ وہ صرف بدر تک نہ ٹھہرتے بلکہ آگے بڑھتے اور مدینہ پر حملہ کر دیتے، اور وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں کے جو بچے تھے، وہاں کی جو عورتیں تھیں، ان کو جو ہے وہ ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے۔ تو ایسے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اس لشکر کا سامنا کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آیات نازل ہوئیں تو اس کے بعد ایک گروہ ایسا تھا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ اب ہمیں لڑنا پڑے گا، لڑائی کرنی پڑے گی، قتال کرنا پڑے گا، تلوار جو ہے وہ چلانی پڑے گی، تو وہ بہت ڈر گیا۔ ایسے گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض آیات بھی نازل فرمائیں۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام صحابہ کرام کا جو ہے وہ ایک اکٹھ ہوا، مجلس ہوئی، تو اس میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اٹھتے ہیں اور ایک بہت ہی زبردست نصیحت کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے، صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے بڑی ہی زبردست گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں جو راہ دکھائی ہے ہم اس پر رواں دواں ہیں، اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جنہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ جاؤ اور جا کے تم لڑو اور تمہارا خدا لڑائی کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سکون کے ساتھ۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اگر ہمیں برق غمات تک بھی لے جائیں گے تو آپ ہمیں کبھی بے وفا نہیں پائیں گے۔ ان تین صحابہ نے ایک بڑی ہی خوبصورت گفتگو کی، ایک جوش و جذبے سے بھرپور تقریر کی۔ تو ان تینوں لوگوں کا جو تعلق تھا وہ مہاجرین کے ساتھ تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ چاہتے تھے کہ اب انصار میں سے بھی کسی شخص کو اٹھنا چاہیے اور گفتگو کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے رہے اے لوگوں مجھے مشورہ دو، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جن کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ انصار کے ساتھ تھا، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ کا اشارہ انصار کی طرف ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں، میرا اشارہ تمہاری ہی طرف ہے۔ تو آپ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ گویا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے، آپ اور آپ کا دین جو ہے وہ حق پر ہے۔ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جو ارادہ فرمایا ہے آپ اس کے مطابق عمل کیجئے۔ آپ اگر سمندر میں کودیں گے تو ہم میں سے کسی شخص کو پیچھے نہیں پائیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں کود جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں۔ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہو سکتا ہے کل کو جب ہمارا دشمن کے ساتھ سامنا ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، تو اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جو ارادہ کیا ہے اس کے مطابق عمل کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ سنے، یہ جملے سنے اور یہ تقریر سنی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے حد خوش ہوئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ چلو اب آگے بڑھو، اب جو ہے ہمارا دشمن کے ساتھ سامنا ہوگا۔ اس کے بعد کے حالات و واقعات پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں آئندہ ایپیسوڈ میں۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔